السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ جی محترم پیارے بھائی، جو آپ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 بھیجی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو جی بالکل میرے بھائی، ترجمہ ایسے ہی ہے، لیکن اس ترجمے کے مفہوم کو اور اس کی تشریح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برائی اور بلائی میں اللہ ہی ہم کو داخل کرتا ہے، لیکن اللہ نے تو انسان کو خود مختار بنایا ہے، چاہے تو برائی کرے چاہے تو اچھائی کرے۔ اس لیے اگر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مفہوم اور تشریح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کبھی مصائب اور آلام سے دو چار کر کے، اور کبھی دنیا کے وسائل فراوان سے بہراور کر کے، کبھی صحت اور فراخی دے کر، اور کبھی تنگی اور بیماری کے ذریعے سے، کبھی تونگری دے کر، اور کبھی فقر و فاقے میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون کرتا ہے، صبر کون کرتا ہے اور ناصبری کون کرتا ہے۔ شکر اور صبر یہ رضا الہی کا اور کفران نعمت اور ناصبری غضب الہی کا موجب ہے۔ تو اس کا یہ مطلب اور مفہوم ہے۔ اگر آپ نے کچھ اور سمجھا تو آپ نے غلط سمجھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس پر کوئی اچھے حالات ہوتے ہیں یا برے حالات ہوتے ہیں تو ان میں مبتلا کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، یا یہ کفران نعمت کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ تو آگے پھر اللہ کہتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ تم نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ یعنی جس نے اچھے اعمال کیے، جس نے صبر شکر کیا، وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے اچھے اعمال نہ کیے، برائیاں کیں اور بے صبری کا مظاہرہ کیا، تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوگا بلکہ وہ جہنم میں